بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 55۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو ایک مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ یہ تعریف کی گئی ہے افعال ناقصہ کی کہ افعال ناقصہ وہ افعال کہلاتے ہیں جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو ایک مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیا، یعنی فاعل ہوتا ہے اور فاعل کی ایک صفت ہوتی ہے اور فاعل کو اس صفت کے ساتھ میں ثابت کیا جاتا ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے کان زید قائما، زید کھڑا ہے۔ اس مثال میں دیکھیں آپ، کانا نے اپنی جو صفت تھی اس کے علاوہ زید کو صفت قیام کے ساتھ ثابت کیا، ورنہ کانا کے معنی ہے صرف ہونا، تو ایک صفت تو یہ ہو گئی، اور قائما ایک صفت ہے قیام، کھڑا ہونا، تو زید کو صفت قیام کے ساتھ میں جو ہے کانا نے ثابت کیا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحیٰ، ظل، باتا، عاد، عاز، غدا، راح، ما زال، من فک، ما برح، ما فتیہ، ما داما اور لیسا۔ یہ کل 17 افعال ناقصہ ہو گئے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہوتا ہے افعال ناقصہ کا؟ تو افعال ناقصہ کا یہ عمل بتا رہے ہیں کہ افعال جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوں گے۔ مبتدا کو ان افعال کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان افعال کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی عمل۔ معنوی یہ لفظی عمل اس کا، یہ افعال اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا عمل ہو گیا کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر کے مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے کان زید قائما، زید کھڑا ہے۔ فائدہ ذکر کر رہے ہیں، افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ناقص کے معنی آتے ہیں غیر تام، یعنی جو پورا نہ ہوا ہو۔ ہر فعل فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ جو افعال ہیں یہ تنہا فاعل پر پورے نہیں ہوتے، تو گویا کہ فاعل جب آتا ہے تب تک یہ فعل ناقص ہوتے ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ فاعل کی خبر کی یعنی صفت کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے، ناقص رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ افعال تنہا فاعل پر پورے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے فاعل کی خبر یعنی صفت بیان کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فائدہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ افعال ناقصہ میں سے بعض افعال کبھی صرف فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، خبر کے محتاج نہیں ہوتے، یعنی کبھی تو ایسا ہوگا کہ فاعل پر وہ پورے نہیں ہوں گے، خبر کے محتاج رہیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ خبر کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جب خبر کے محتاج ہوں تو افعال ناقصہ ان کو کہتے ہیں، اور جب خبر کے محتاج نہ ہوں تو ان کو افعال تامہ کہتے ہیں۔ جیسے کانا مطر، بارش ہوئی، اصبح زید، زید نے صبح کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کانا مطر، بارش ہوئی، یہاں پر جو ہے خبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف فاعل یعنی مطر پر ہی پورا ہو گیا، تو اس لیے اس کو کہیں گے کانا کو فعل تام۔ اب کانا افعال ناقصہ میں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت یہ فعل تام ہوگا۔ ایسے ہی اصبح زید میں زید نے صبح کی، تو اصبح اگرچہ افعال ناقصہ میں سے ہے، لیکن یہاں پر افعال ناقصہ میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے فعل تام ہے۔ یہ ترکیب ہوگی کانا فعل تام، مطر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، اور زائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے حذف کرنے سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے ما کان اصح علم المتقدمین، کس قدر اچھا ہے متقدمین کا علم۔ ما جو ہے یہاں پر برائے تعجب ہے، ما احسن جیسے وہ تعجب کا صیغہ آتا ہے، ایسے ہی ما اصح جو ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے، اور کانا جو ہے یہ زائد ہے۔